جا رہے ہیں تو وہاں ایک اور بڑا جو احساس ہمیں ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک فارمر ہے، کھاد بھی استعمال کر رہا ہے، پیسٹی سائڈز بھی استعمال کر رہا ہے، لیکن بر وقت پراپر ٹائم کیا ہے اس سے ناشنا ہے۔ جی میں ایک بات آپ کو بالکل واضح کر دوں، کچھ چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ میں آئی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جہاں اویئرنیس کسان کی کم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو اویلیبلٹی آف ریسورسز وہ سب سے بڑی قدغن اور سب سے بڑی ہنڈرنس ہے کسان کے ان تمام مراحل کو گزرنے میں، کیونکہ اگر اس کے پاس بر وقت سیڈ نہیں ڈال سکا تو اس کے پاس شاید اس وقت ارینجمنٹ نہیں تھی، بر وقت اگر وہ کھاد نہیں ڈال سکا تو شاید اس وقت اس کے پاس ارینجمنٹ نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ باؤنڈ ہے کہ اس نے لون لینا ہے زرعی بینک سے یا اس نے قرضہ لینا ہے کسی آڑتی سے یا کسی ٹریڈر سے، تو وہ مرہون منت ہے اس سورس کے کہ وہ اس کو کب اویلیبل کرتا ہے وہ قرضہ اور کس بھاؤ اس کو ملتا ہے، اور پھر وہ ان پٹس کی طرف آتا ہے۔ کوئی کسان آج دیکھیں جی، آپ جس طرح بچوں کی نگہداشت کرتا ہے انسان، اسی طرح کسان اپنی فصل کی نگہداشت کرتا ہے اور صدیوں سے کرتا آ رہا ہے۔ یہ کوئی ظاہر کرنی پڑتی ہے، اس کا روزگار یہ کسان جو ہے نا یہ ٹریڈیشنل کسان ہے، یہ کسان انڈسٹریل کسان نہیں ہے، یہ بزنس مین کنورٹڈ کسان نہیں ہے، یہ صدیوں سے وہ پیدا ہی اس دھرتی میں ہوا اور وہیں اس نے دیکھا۔ آپ سے شروع کروں گا، وقت چونکہ ہوا ہے بریک کا، تو بریک کے بعد پھر آپ کے پاس ہی دوبارہ آتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، وقت ایک بریک کا ہوا ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بات ہو رہی تھی یہاں پہ ایگریکلچر کے حوالے سے مختلف مسائل کی جو کسان کو، ہمارے فارم بھائی کو درپیش ہیں۔ تو خان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، ملی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ذکر کیا کہ فارمر کے پاس وسائل نہیں ہے یا اتنے کہ وہ اپنی فصل کو پراپر طریقے سے کاشت کر سکے اور وہاں پیسٹی سائڈ اور دوسری ادویات استعمال کر سکے۔ یہاں میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ اگر جڑی بوٹیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو صرف جڑی بوٹیاں جو ہیں گندم کی 42% جو فصل ہے اس کا نقصان کر دیتی ہیں، پیداوار کم کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ایک عقل مند آدمی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ کچھ تھوڑے سے وقت کے لیے مشکل ہی ہو جائے، آخر شادی بیاہ پہ بھی تو بڑی چراغاں ہوتی ہے نا مقصد، تو اگر جس سے اس کا روزگار چل رہا ہے، جس سے ملک کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے، تو تھوڑے عرصے کے لیے وہ چاہے تنگ دست ہو جائے کہیں سے کر کے وہ اپنی فصل کے اوپر ایک پراپر طریقے سے تمام جو ذرائع ہیں وہ استعمال کرے اور اس کی فصل بہتر ہو جائے، کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے سر؟ 42% نقصان کم کر لے صرف جڑی بوٹیوں کے حوالے سے۔ نہیں، یہ بہت بہتر بات ہے جی، لیکن اس کے لیے جو دو باتیں ہیں جیسے ملی صاحب نے ابھی کی کہ واقعی وسائل کی شدید کمی ہے، خالی کمی نہیں شدید کمی ہے وسائل کی، اور دوسرا یہ کہ وہ ضرور کرے اگر اس کو واقعی پتا ہو کہ اس سے میری پیداوار جو ہے مطلب کتنا نقصان کتنا ہو رہا ہے، اویئرنیس کا کیونکہ ایک تو اویئرنیس کا مسئلہ ہے نا جی، اس کو یہ پتا ہی نہیں کہ ویڈیسائڈ کا اسپرے کر کے میں اس سے اینڈ ریزلٹ بہتری لے کے آ سکتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کام کرنے سے کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنا ہاتھ تنگ کر کے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے اس پہ انویسٹ کرے گا۔ ہمارے ادھر زراعت میں کہا جاتا ہے، مثلا ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے کہ اسپرے مین کا بھی لوگ خرچہ نہیں دے پاتے کئی دفعہ، تو 2 ویڈیسائڈ چوڑے پتے کی اور باریک پتے کی اکٹھی مکس کر کے اسپرے کا خرچہ بچانے کے لیے ایک ٹائم پہ اسپرے کر دیتے ہیں۔ چوڑے پتے کا تو اثر ہو جاتا ہے، باریک پتا کنٹرول نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ ان دونوں کا اسپرے ٹائم کا فرق ہے۔ لیکن چونکہ ریسورسز نہیں ہے، وہ بیچارہ افورڈ نہیں کرتا کہ وہ دوائی بھی بیچارہ لے آیا ہے، لیکن وہ یہ بھی افورڈ نہیں کرتا کہ وہ 300 روپیہ دہاڑی دے کے اس سے دوسری دفعہ مطلب کہ اسپرے کرا سکے۔ سو افورڈیبلٹی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس کو شاید پتا بھی ہے کہ میں اس کو علیحدہ کر لوں گا تو مجھے رزلٹ بہتر مل جائے گا، لیکن افورڈیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے کہ باقی چیزوں کے لیے بھی تو وہ خرچہ رینج ہو ہی جاتا ہے۔ دیکھیں، باقی چیزوں کے لیے خرچہ اس لیے رینج ہو جاتا ہے کہ بچے کی شادی جو ہے میں بھی اس کی زندگی میں ایک دفعہ ہونی ہے، اس کے لیے وہ ساری عمر کی کمائی کہیں نہ کہیں یا جوڑ رہا ہوتا ہے یا رشتہ دار یا ان سے کچھ ادھار مانگ کے اس ٹائم کر لیتا ہے۔ زراعت اس کا روٹیشنل آکوپیشن ہے، ایک فصل ختم ہونی ہے تو اگلی آنی ہے، اگلی آنی ہے تو اگلی۔ کاروبار میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں ہر سائیکل میں جیب سے پیسے ڈالنے شروع کر دوں۔ آپ نے پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے کسان کو کسی چیز پہ سبسڈی نہیں دی، کوئی سبسڈی نہیں دی۔ ہم کہتے ہیں نا جی ہم نے کھاد پہ سبسڈی دی، تو 2 سال ہم نے کھاد پہ سبسڈی دی، اس کے علاوہ پوری ہسٹری میں کسان کو نہ پانی پہ سبسڈی ملی، نہ بجلی پہ سبسڈی ملی، نہ اس کو ٹریکٹر سبسڈی پہ ملے۔ ہر چیز اس نے اپنی پوری قیمت دے کے بلکہ اون دے کے خریدی۔
ٹھیک ہے جی, آن دے کے خریدی, اور اس کے بعد جب باری آئی فصل واپس خریدنے کی تو حکومت نے کہا کہ جی کوئی نہیں, ورلڈ پرائز 1200 بھی ہے تو ہم 650 دیں گے. وہ 650 جو ہے وہ اس کی انپٹس کا خرچہ ہی نہیں پورا کرتی گندم میں, فرینکلی اسپیکنگ. اور اب تو جو مطلب پھر 3200 پہ ریٹ آیا ہوا ہے ڈی اے پی کا اس ٹائم پہ. بہتر پیداوار کے لیے جو مجھے ران صاحب میرے سے ایگری کریں گے کہ کہتے ہیں جی کہ 2 بوری ڈی اے پی اور وہ ڈالیں, کسی کی ایک کی افورڈیبلٹی نہیں, وہ 2 کہاں سے ڈالے گا. اب یہ نہیں کہ لوگوں کو پتا نہیں ہے, میسج دے دے کہ ان کو رٹ گیا ہے کہ 2 بوری سے پیداوار بہتر ہوگی لیکن وہ خرید ہی نہیں سکتے. اچھا, یہی بات خان صاحب جو آپ نے کہی ہے نا کہ اویئرنیس نہیں ہے. ہم مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں, یقین کریں کہ پروگرام جب ختم ہوتا ہے ہمارا, اس کے بعد سٹارٹ کے پروگراموں میں یہ سمجھتا رہا کہ یار کسان ہیں, ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن اس کے بعد جو رسپانس دیکھا ہے نا کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد 40-50 فارمر ہوتے ہیں, باقاعدہ ہمیں کہتے ہیں, بڑا ایک وارم رسپانس جو ہے کہ جی ہمیں بہت ساری باتوں کا نہیں معلوم تھا, یہ اس پروگرام سے ہمیں پتہ چلی ہیں اور اب ہم اس پہ عمل کریں گے. تو میں آپ کے اوپر خان صاحب جو ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے, پانی کی کمی کے حوالے سے میں نے وہ آپ سے کوشچن کرنا, لیکن رانا صاحب جو تھے نا وہ جب آپ کسانوں کی حالت بتا رہے ہیں تو یہ اشارہ کر رہے تھے. جی رانا صاحب, آپ کچھ کہنا